تو وہ لوگ کہتے ہوتے تھے, وہ لوگ صاف برملا کہتے ہوتے تھے کہ لو اس کو مار دو تو اس کا تو مدعی نہیں کسی نے بننا, ایدے پیچھے کون اس کے خلاف آواز اٹھائے گا اور اس کے ساتھ بھی جو بندہ چلے گا یہ سبق دینے کے لیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی چلو گے تو آپ مارے جاؤ گے. ہم لوگ یہ جب سے یہ 3 سال ہو گئے ہیں یہ معاملہ ہوا ہے, ہم لوگوں نے پوری فیملی نے ہم نے ایک گاڑی میں کبھی سفر نہیں کیا, ہاتھ بھی جوڑے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ چلیں ان کے ساتھ تو آپ کی کوئی دشمنی چل رہی ہے لیکن میرا تو کوئی قصور نہیں ہے, مجھے چھوڑ دیں. تو میرے بچے یا میں, ظاہر ہے ہمارا بھی, ہم نے بھی ترسنا ہے اب ہمارے لیے, تو وہ قبر بچ گئی نا. تو کل کو میرے بچے یا میں جاتی تو میں بھی پھر اس چیز کی بھینٹ چڑھتی. فراز صاحب کے ساتھ آنا جانا تھا تو وہ دشمنوں کو پتا تھا کہ اس بندے نے ہمیں پہچان لیا تو ہم گواہ نہیں چھوڑیں گے. اچھا باجی, لطیف سراغ کے بھائی کو تو قتل کیا تھا اور اپنے بھائی کو انصاف دلاتے دلاتے وہ بھی اسی دشمنی کی بین چڑھ گئے. جو ان کے ساتھ ان کے ایک ایسوسیٹ رانا سفیان, ان کا کیا قصور تھا؟ ان کو بھی ان ظالموں نے قتل کر دیا. بس یہی دیکھیں, وہ بچہ وہ ہمارا یہی سمجھے 20 سال سے وہ ہمارے ساتھ تھا, وہ بھی ہماری اولاد کی طرح سے تھا, ہمیں اس کی بھی اتنی تکلیف ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس کا کیا قصور ہے. بس یہ ایسے ہیں کہ کوئی اگر مطلب کوئی ان کے خلاف آواز اٹھائے گا اور اس کے ساتھ بھی جو بندہ چلے گا یہ سبق دینے کے لیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی چلو گے تو آپ مارے جاؤ گے. وہ تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگتا رہا اور گاڑی سے کافی فاصلے پر جا کر اسے جو ہے وہ پیچھے سے مارا ہے اور اس کی کچھ کنورسیشن بھی ہوئی ہے ان قاتلوں کے ساتھ. جی بالکل, اس نے ہاتھ بھی جوڑے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ چلیں ان کے ساتھ تو آپ کی کوئی دشمنی چل رہی ہے لیکن میرا تو کوئی قصور نہیں ہے, مجھے چھوڑ دیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کیونکہ یہ لوگ آفس میں تھے, یہ لوگ ان کا سراج صاحب کے ساتھ آنا جانا تھا تو وہ دشمنوں کو پتا تھا کہ اس بندے نے ہمیں پہچان لیا تو ہم گواہ نہیں چھوڑیں گے. ان کو پتا تھا نا. آپ کو یہ اندازہ تھا کہ اگر 2 سے زائد بھی کوئی گاڑی میں سوار ہوتے, بچے ہوتے, آپ ہوتی, تو یہ قاتل جو تھے انہوں نے آپ لوگوں کو بھی نہیں چھوڑنا تھا؟ جی جی بالکل اسی طرح سے تھا. ہم لوگ یہ جب سے یہ 3 سال ہو گئے ہیں یہ معاملہ ہوا ہے, ہم لوگوں نے پوری فیملی نے ہم نے ایک گاڑی میں کبھی سفر نہیں کیا. اچھا, ہمیں یہ جب پتہ چلا کہ لطیف صاحب کی جو میت ہے وہ آپ ان کے آبائی گاؤں کے قبرستان میں تدفین کرنے کے بجائے ان کو لاہور لے کر آ گئی ہیں اور یہاں پر آپ نے ان کی تدفین کروائی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں پر ان کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں, بھائی کی ہے, والدین کی ہوگی اور بڑے بزرگوں کی ہوگی, تو آپ نے ان کی وہاں پر تدفین کیوں نہیں کروائی؟ یہ دیکھیں جب یہ حکومت اور یہ جو پولیس ہے یہ سب جب ان کو پروٹیکشن نہیں دے سکے, وہ بھی تو صرف وہ قبروں پہ جاتے تھے. اس دن بھی وہ بھائی کی قبر پہ گئے ہیں, وہ اپنے والدین کی قبر پہ گئے ہیں. تو کل کو میرے بچے یا میں, ظاہر ہے ہمارا بھی, ہم نے بھی ترسنا ہے اب ہمارے لیے, تو وہ قبر بچ گئی نا. تو کل کو میرے بچے یا میں جاتی تو میں بھی پھر اس چیز کی بھینٹ چڑھتی. یعنی کہ آپ اس ڈر سے وہاں پر ان کی تدفین نہیں کروائی کہ کل کو میں یا میرے بچے فاتحہ خوانی کے لیے ان کی قبر پر جاتے ہیں تو راستے میں ان کو بھی نشانہ بنا دیا جا سکتا ہے. 100% یہ 100% ہے. دیکھیں پہلے نہیں روکا گیا, دوسرا اتنا بڑا نقصان ہوا, اس کے بعد وہ بندہ ایسا تھا, وہ تو 3 سال اس نے ایسے سٹرگل میں گزارے ہیں, وہ رویا بھی ہے, پیٹا بھی ہے, سارا کچھ ہے. جب اس کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا تو وہ لوگ کہتے ہوتے تھے, وہ لوگ صاف برملا کہتے ہوتے تھے کہ لو اس کو مار دو تو اس کا تو مدعی نہیں کسی نے بننا, ایدے پیچھے کون ہے. تو میں یہی کہتی ہوتی تھی ہمیشہ کہ اللہ یہ موت کے پروانے ان کے ہاتھ میں کیا تو نے دے دیے ہوئے ہیں, تیری ذات نہیں ہے ہمارے پیچھے. تو میں یہی کہتی ہوتی تھی. سراج صاحب کا اپنا اتنا توکل تھا, وہ کہتے ہوتے تھے کہ جو رات میری قبر میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے, اور جو دنیا میں ہے پھر مجھے کو قبر تک نہیں پہنچا سکتا. 4 دن تقریباً گزر چکے ہیں, سراج صاحب کو قتل ہو گئے, ابھی تک پولیس نے کیا کارروائی کی ہے؟ ملزمان کے خلاف کسی کو گرفتار کیا؟ آپ کو یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ انصاف ہوگا؟ پہلے تو شاید اگر کوئی ایفیشنسی دکھاتے, کارروائی کرتے تو آج اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا. تو اب کیا کہتی ہے پولیس؟ جی پولیس ابھی تک تو مطلب کہہ رہی ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں, سننے میں آ رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اپنی ایفرٹ کر رہی ہے. آگے اللہ کرے دیکھیں, جس دن مین ملزم جو ہے وہ سامنے آئیں گے تو پھر ہے نا. تب تک آپ یہ دیکھیں, مجھے خطرہ ہے, میرے بچوں کو خطرہ ہے, یہ چیزیں تو ہمیں کتنی کی سیکیورٹی دے دی گئی. بالکل. اچھا مجھے آخر میں صرف یہ بتائیے گا کہ آپ کو امید ہے کہ جن اداروں سے آپ کے خاوند اپنے بھائی کے قاتلوں کو سزا دلوانا چاہتے تھے, انصاف لینا چاہتے تھے, وہی ادارے آپ کو انصاف فراہم کریں گے؟ اب یہ دیکھیں کہ وہ بندہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہوئی تھی, ایک مقام لطیف سراغ کو دیا ہوا تھا. جب اس بندے کی نہیں سنی گئی
تو پھر اب یہاں کی عدالت سے میں کیا امید لگاؤں؟ میرے پاس وہ اللہ کی عدالت ہے، میں نے اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے پاس میں نے دے دیا، میں نے اپنی فائل وہاں جمع کروا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ایک خاتون ہے اور آپ بھی ایک خاتون ہیں، پڑھی لکھی ہیں اور انصاف اور قانون کی طالب علم ہیں، ان سے کیا مطالبہ کریں گی؟ آپ جیسے لوگ جو ہے وہ ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے، تو جو عام لوگ ہیں ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، ان سے کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ میں ان کو یہی کہوں گی مریم صاحبہ کہ 4 دن ہو گئے ہیں کہ آپ تک یہ چیز نہیں پہنچی کہ آپ کا ملک، آپ کا صوبہ جہاں پہ آپ حکمران ہیں، آپ کا یہ فرض ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مسلط نہیں کیا کہ آپ ادھر دورے یا ادھر دورے، یہ آپ کا فرض ہے ہمیں پروٹیکشن دینی، ادروائز آپ اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گی۔ یہ سی ایم بن جانا، یہ سارا کچھ بن جانا، میں تو یہ کہتی ہوتی ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ دنیاوی چیزیں جو ہیں، یہ دنیاوی معاملات ہیں، وہ چند گھڑیاں ہیں آپ کے لیے، وہ زندگی چند گھڑی ہیں۔ کل کو جب آپ نے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے اور بہت سارے لوگوں نے جب چیخنا ہے کہ جی اللہ یہ حکمران ہمیں دیا تھا کہ اس کی موجودگی میں ہم سیف نہیں تھے، تو پھر یہ ہے کہ اگر یہاں نہ ہوا، میرا انصاف یہاں نہ ہوا، تو پھر میں روز محشر کا انتظار کروں۔ بہت شکریہ میری بہن آپ کا۔ ناظرین، یہ لطیف سراج صاحب کی بیوہ اہلیہ تھی اور انہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ بتایا، اور ان کا صرف یہ مطالبہ ہے کہ مجھے صرف انصاف چاہیے، کیونکہ انہوں نے انصاف کی امید اس عدالتوں پر تو نہیں لگائی، لیکن ایک عدالت اللہ کی عدالت ہے جہاں پر ان کو ضرور انصاف ملے گا۔ ان کے خاوند اتنے نفیس انسان تھے کہ جب میں نے ویڈیو پوسٹ کی تو میرے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لوگوں نے ان کے بارے میں بتایا، تو میں نے پھر سوچا کہ ان کے پاس چل کر اصل جو کہانی ہے، اصل جو واقعہ ہے، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اعلیٰ حکام کو، جو ہمارے بڑے بڑے افسران ہیں، ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے تھوڑا سا آپ کو یہ زحمت دیتے ہیں کہ ان کو انصاف دیا جائے۔ اگر ان کے خاوند کو انصاف مل گیا ہوتا تو آج وہ اپنے بچوں کے درمیان ہوتے، آج وہ بے دردی سے سرعام دن دہاڑے نہ قتل ہوتے۔ یہ ہمارے اداروں کی بہت بڑی ناقص کارکردگی ہے، اور ناقص کارکردگی کے ساتھ ساتھ ان کی ناقص کارکردگی کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ جس علاقے میں ان کے خاوند کا آبائی گاؤں تھا، جہاں پر وہ اپنے بھائی کی قبر پر جا رہے تھے اور راستے میں ملزمان نے تھڑا لگا کر ان کو قتل کر دیا، وہ علاقہ اس طرح سے منشیات کا گڑھ بنا ہوا ہے کہ وہاں پر ہمیں ہمارے ذرائع کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ پولیس جو وہاں کا مقامی جو متعلقہ تھانہ ہے، تھانہ صدر مرید کے، وہاں کے پولیس افسران جو ہے ان کی سرپرستی میں جو ہے وہ منشیات فروخت کی جاتی ہے، اور اس منشیات فروخت کرنے والوں کے پیچھے جب ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاران ہوں گے تو پھر سوچیں وہاں پر عام شہری کا رہنا کتنا مشکل ہو گیا ہوگا۔ اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنے خاوند کی تدفین ان کے آبائی قبرستان میں نہیں کروائی، بلکہ یہاں لاہور میں ان کی تدفین ہوئی، تاکہ وہ یہاں پر جا کر گاہے بگاہے اپنے خاوند کی قبر پر جا کر وہ فاتحہ خوانی کر سکے۔ ہمیں امید ہے کہ جلد یہ ملزمان جو ہے وہ پکڑے جائیں گے اور کیفر کردار تک ان کو پہنچایا جائے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔